آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. حمد و ثنا کے بعد معزز محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں مالک لم یزل ہم سبوں کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج سفر المظفر کی 6 تاریخ ہے، اور یہ ماہ مقدس بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں کثیر اولیاء کرام کے اعراس مبارک بھی ہیں، اور امام عشق و محبت کا یہ ماہ مقدس بھی ہے، جس پر بھی انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے، ہم نے اس پر تھوڑی سی گفتگو ضمناً گزشتہ جمعۃ المبارک بھی کی تھی، اور آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بدشگونیاں اور ان کا سد باب اور ان کا تدارک، اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 79 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اے انسان، تو اپنی تربیت یوں کر، اگر تجھے بھلائی پہنچے تو سمجھ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور اے انسان، اگر تجھے برائی پہنچے تو سمجھ وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ یعنی اگر تجھے اچھائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اچھائی کرنے کی توفیق دی ہے۔ اور اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے تو برائی کی نسبت اللہ کی طرف مت کرو، برائی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرو کہ یہ میرے نفس کی شامت ہے، میرے اعمال کی خرابی ہے کہ مجھ سے یہ برا کام سرزد ہوا ہے۔ تو اچھے کام کو اللہ کی طرف اور برے کام کو اپنے نفس کی طرف۔ آپ کو نماز مغرب پڑھنے کی توفیق ملی ہے،
تو آپ کہیں یہ اللہ کی توفیق سے میں نے نماز مغرب پڑھی ہے، اور اگر آپ سے خدا نخواستہ کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو یہ کہیں کہ میرے نفس کی شامت ہے کہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی۔ تو اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کریں اور برائی کو اپنے نفس کی طرف منسوب کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہی بیان فرما دیا ہے، اچھائی اللہ کی طرف سے، برائی تمہاری خود کی طرف سے۔ تمہیں جو برائی پہنچے گی وہ کسی اور اسباب کے ذریعے نہیں، بلکہ وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری اپنی نحوست کی وجہ سے تمہیں برائی پہنچے گی، کسی اور کے عمل سے، قول سے، فعل سے تمہیں برائی نہیں پہنچے گی۔ اور یقیناً اسلام دین فطرت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایک مسلمان فرد کی انفرادی زندگی، چھوٹے بڑے تمام معاملات سے لے کر امت مسلمہ کے اجتماعی معاملات کے بارے میں مکمل رہنمائی اسلام سے ملتی ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ صاف ستھرا واضح تعلیمات پر مشتمل دین ہے، جو ایمان صحیح اور توحید کامل پر مبنی ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ ماہ صفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس کے اندر نحوست کا تصور بڑے زور شور سے پایا جاتا ہے کہ سفر المظفر معاذ اللہ وہ منحوس مہینہ ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے ہاں سفر المظفر کے متعلق لوگوں کے یہ جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، یہ آج سے نہیں ہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات تھی۔ کوئی یہ کہنا کہ یہ آج کی ہے، کہ یہ ہندوستان سے چلا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ حضور کے زمانے سے بھی پہلے، یعنی اہل مکہ بھی اس جاہلیت میں تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ اہل مکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سفر مظفر منحوس مہینہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اسلام جتنی اسپیڈ کے ساتھ پھیلا ہے اور اسلام نے لوگوں کو روشناس کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں کئی ایسی رسومات، بدعات ابھی بھی رچی بسی ہوئی ہیں کہ جن کا تعلق آج سے نہیں، بلکہ جن کا تعلق 1500 سال پہلے سے ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو چھوڑنا بڑا مشکل یوں ہوتا ہے۔ دیکھو نا، یہ سفر مظفر منحوس مہینہ ہے، یہ آج کا تھوڑی لوگوں کا ذہن، یہ تو 1500 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو کسی بھی رائج چیز کو ختم کرنا یہ سب سے بڑا مشکل کام یہی ہے۔ کسی بھی چیز کو جو رائج ہو چکے نا، وہ جو نسل در نسل منتقل ہو چکی ہو نا، اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نئی چیز کو رائج کرنا آسان ہے، پرانی چیزوں کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ سفر المظفر جو ہے اس کو منحوس مہینہ تصور کیا جاتا ہے، اور جبکہ حضور نے فرمایا لا سفر، حضور نے اس وقت بھی فرمایا تھا لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سفر کے متعلق جو تمہارے وہم و خیالات ہیں نا کہ سفر منحوس ہے وغیرہ، حضور نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، سرکار نے 1500 سال پہلے فرما دیا تھا، مگر آج بھی لوگ اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ کثرت کی بات نہیں کر رہا، چند ایک ایسے لوگ ہیں جن تک علم نہیں پہنچا، مگر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سفر جو ہے معاذ اللہ منحوس ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا سفر ولا طیر ولا عدوہ، فرمایا سفر، طیر، عدو کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ طیر کہتے ہیں الو کا بیٹھنا۔ آج ہمارے یہاں تصور کیا جائے، اگر کسی گھر پر الو بیٹھ جاتا ہے تو اس گھر کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے عوام الناس، یعنی سفر کے مہینوں کو بلاؤں، حادثوں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، جو کہ یہ عقیدہ باطل ہے۔
بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سفر مظفر کے مہینے میں اپنے گھروں میں وہ چنوں کے اوپر فاتحہ دلواتے ہیں اور اس کو پھر وہ چھتوں پہ ڈال دیتے ہیں. ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بلائیں اتریں گی تو وہ چنے کھا کر چلی جائیں گی اور ہمارے گھروں میں بلائیں نہیں اتریں گی. یہ تصور بھی پایا جاتا ہے, یہ تصور بھی پایا جاتا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. ہاں آپ صدقہ و خیرات کریں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے, پر یہ کہنا کہ اسی مہینے میں بلائیں اترتی ہیں ایسا نہیں ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں, اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے, لڑکیوں کی رخصت نہیں کرتے, اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں, سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں. خصوصاً ماہ سفر کے ابتدائی 13 تاریخ بہت زیادہ منحوس سمجھتے ہیں, ابتدائی 13 تاریخ. اور یاد رکھنا یہ جو 13 کا ہنسا ہے نا, 13 کا, یہ صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ یورپ کے اندر بھی 13 کا عدد بڑا منحوس تصور کیا جاتا ہے. یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ کو جب بلڈنگ بنائیں گے نا تو 12 کے بعد 14 نمبر آئے گا, 13 منزلہ بلڈنگ ان کے نہیں ہوتی, اور بعض گاڑیوں کے اندر 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی. ان کے ہاں یہ 13 کا جو عدد ہے یہ بڑا منحوس تصور کیا جاتا ہے یورپ کے اندر. 13 عدد وہ لاتے ہی نہیں ہیں, اندازہ لگائے. اچھا اسی طرح یہ کئی عدد ہیں. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا تھا نا کہ یہ جو ہمارے یہاں نا جنتری سے لوگ شادی بیاہ کا دن متعین کرتے ہیں, یہ فضول چیز ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے بتایا 3, 13, 23, 8, 18, 28 یہ وہ تاریخیں ہیں جنہیں لوگ منحوس سمجھتے ہیں. 3, 13, 28, 18, 8, 23 یہ وہ تاریخیں ہیں جنہیں لوگ معاذاللہ عام مہینوں کے دنوں میں منحوس سمجھتے ہیں. اگر آپ جنتری لیں تو جنتری کے اندر آپ کو بہت سے دنوں کے آگے لکھا ہوگا منحوس, اس طرح کی چیزیں بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ ان مہینوں کو منحوس, ان دنوں کو منحوس سمجھنا معاذ اللہ استغفر اللہ, اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کی قسمت کا نامہ ڈال دیا ہے. ہر بندے کے گلے میں اس کی قسمت کا اعمال نامہ ہے. تو کیا فرمایا, ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن ہم اس کی قسمت نکالیں گے. کتابًا یلقاہ منشورا, وہ ایک اپنے نام اعمال کو کھلا ہوا پائے گا. تو ہر بندے کی قسمت اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے, اس کے گلے میں لگا دی ہے. تو اب وہ منحوس سمجھے جو بھی سمجھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور نے کیا فرمایا لا سفرا ولا عدوا ولا طیرا ولا حامہ. فرمایا کہ کوئی بیماری متعدد نہیں ہوتی کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگی. حضور نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے. بدشگونی کچھ نہیں ہے. الو کا منحوس ہونا کچھ نہیں ہے, اور سفر کا مہینہ منحوس ہونا ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں بھی لوگ ان مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں. جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ فرعونیوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے جناب موسیٰ منحوس ہے معاذ اللہ. فرعون نے کہا کہ معاذ اللہ کہ جناب موسیٰ ہمارے لیے منحوس ہے, ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں مصیبتوں میں ڈالا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے قوم سمود نے حضرت صالح السلام کو یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے منحوس ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اسی طرح یہودوں نے اور منافقین نے, اہل یہود نے اور اہل منافقین نے حضور کے بارے میں یہی کہا کہ معاذ اللہ آپ کے آنے سے ہم پر مصیبتیں آ گئی ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ حضور کو معاذ اللہ یہ کہتے کہ یہ مصیبت آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ گاڑی میں اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا, اور حضور نے ان سے کلام کیا اور فرمایا کہ اے عبداللہ
یاد رکھنا ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. گویا کہ سرکار کے اس فرمان نے بات ہی ختم کر دی. آپ کو جو ملے گا، آپ کو جو پہنچے گا، وہ وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دینا ہے، آپ کو پہنچانا ہے. اور آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالنا ہے. اب بات ختم ہو گئی. جیسے آپ یوں کہیں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے کہ مجھے جو کچھ پہنچ رہا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے، مجھے جو کچھ نفع پہنچا ہے میرے اللہ کی طرف سے، اور جو میری آزمائشیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے. تو گویا کہ اس کے اندر کسی اور کا عمل دخل ہے ہی نہیں، کسی اور کا عمل دخل ہے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اسی طرح حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا وما منا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. حضور نے فرمایا کہ بدشگونی شرک، بدشگونی شرک، بدشگونی شرک، لیکن اللہ تعالی توکل کی برکت سے اس بندے کے وہم کو دور فرما دیتا ہے. اب اس کو شرک کیوں کہا گیا ہے؟ اب سمجھیں بھائی، شرک اس لیے کہا گیا ہے کہ مؤثر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے. جب آپ نے کسی چیز سے بدشگونی مراد لی نا تو گویا کہ آپ نے اس کے اندر تاثیر مانی، تاثیر، تو یہ شرک ہے. بے مثال کے طور پر کوئی شخص گولی کھاتا ہے اور گولی کھا کے اس کو جو ہے وہ صحت یابی مل گئی، اور وہ یہ کہتے جناب میری صحت یابی کا راز یہی گولی ہے، بس اسی گولی کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے، اور کسی اور کی وجہ سے، یہ شرک ہے. پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا. بندہ پانی پیتا رہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پانی پیاس بجھائے گا؟ نہیں بجھائے گا. آگ کا کام جلانا ہے، اور اگر نہ چاہے اللہ آگ جلائے گی؟ نہیں جلائے گی. جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کا ایک کپڑے کا دھاگا تک نہیں جلا. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے پار ہو گئے، پانی نے آپ کے کپڑے کا ایک جناب عالی وہ ذرہ بھی گیلا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم ایسا دیا تھا. تو گویا کہ پیاس بجھانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، مسبب الاسباب اور مؤثر حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے. تو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بدشگونی ہے تو بدشگونی کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ بھئی مثال کے طور پر آپ نے کہا یار میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے، اب یہ میرا کام منحوس ہو کر ہی رہے گا، اور خدا نہ خواستہ آپ کا وہ کام نہیں ہوا، تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی میرے کام کا نہ ہونا اس بلی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ نہ گزرتی تو میرا کام صحیح ہو جاتا. تو آپ نے یہاں پر مؤثر کس کو مانا؟ بلی کو مانا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ بلی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. تو حضور نے فرمایا جس نے بدشگونی لی وہ شرک کیا، اس نے جس نے بدشگونی لی اس نے شرک کیا ہے. اس لیے کہ مؤثر حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. ہر چیز میں تاثیر پیدا کرنے والی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک. سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو جاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی پر وہ توکل کرے، توکل کی برکت سے اللہ اس کے وہم کو دور فرما دے گا. توکل اللہ کی ذات پر کریں، آپ کا وہم جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے اس کو اگر لوٹا دیا تو اس نے شرک کیا. بھائی ایک بندہ جا رہا تھا، راستے میں اس کے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹ گیا، واپس آ گیا،
جناب میرے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹ گیا، اب مجھے کچھ ہو جائے گا، تو حضور نے فرمایا اس کا واپس پلٹنا شرک ہے. یعنی معاذ اللہ اس نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ اب میرا کام نہیں ہوگا، میں واپس آ گیا ہے، اس کو اس کی بدفعلی نے واپس لوٹایا، اس نے شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ تیرے فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں ہے، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اے جملے دیکھیں، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی فعل ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی خیر ہے ہی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عمران بن حنیس سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کاہنوں کے پاس مت جایا کرو جو فال نکالتے ہیں، جو فال نکالتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ نے اس دن سفر نہیں کرنا، آپ کے ستارے گردش میں ہیں. تو حضور نے پہلے منع فرمایا کہ ان کاہنوں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس مت جانا، اس لیے کہ تمہیں یہ وہ بات بتاتے ہیں جو اپنے ذہن میں پاتے تمہیں وہی بتا دیتے ہیں. تو فرمایا ان کاہنوں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس مت جانا کہ جو خود سے تمہیں باتیں بتا دیتے ہو، تم اس پر کیا کر لیتے ہو؟ توکل کر لیتے ہو، یقین کر لیتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. جناب اکرمہ سے مروی ہے، جناب عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرندہ اوپر سے گزرا، وہ چہچہاتا ہوا. تو بندے نے کیا کہا کہ خیر 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 خیر. فرمایا کہ یہ جو پرندہ گزرا ہے نا اوپر سے چہچہاتا ہوا، اس کا مطلب اب کوئی خیر آنے والی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جناب عبداللہ عباس نے فرمایا کہ خیر کا تعلق اس پرندے سے بالکل نہیں ہے. پرندہ گزرا چہچہاتا ہوا، کہا کوئی خیر آنے، فرمایا کہ نہیں، خیر کا تعلق اس پرندے سے ہے ہی نہیں. جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جب خوارج کے خلاف لڑنے جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ مت جائیں، اس لیے کہ اب جو چاند ہے نا، چاند وہ اقرب میں ہے، اقرب، تو اس لیے اب آپ نہیں جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی کہانت اپنے پاس رکھو. آپ چلے گئے، اللہ نے آپ کو فتح یابی عطا فرما دی اور آپ خوش ہوئے. فرمایا جاؤ اس کو بتاؤ جس نے یہ کہا تھا کہ آپ جنگ پر نہیں جائیں، چاند جو ہے وہ ایک سمت میں ہے، نقصان ہو جائے. فرمایا جاؤ اس کو بتاؤ اللہ نے فتح یابی عطا فرما دی ہے، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب عمر بن خطاب جب آپ ملک شام کے سفر پر نکل رہے تھے تو کس نے کہا حضرت سفر مت کریں، چاند اقرب میں ہے تو کہیں نقصان ہو جائے گا، مگر آپ پھر بھی چل دیے. جناب عمر بن عبدالعزیز سے کس نے کہا کہ حضرت چاند اقرب میں ہے اور آپ سفر پہ نہ جائیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم چاند اور سورج پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم ان پر کیوں بھروسہ کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا نا کہ دریائے نیل جو ہے وہ بہہ نہیں رہا تھا، اور وہاں پر ایک رسم تھی. وہ رسم یہ تھی کہ وہ سال میں ایک دفعہ ایک کنواری لڑکی کو بنا سوا کر دریا میں ڈالتے، دریا جاری ہو جاتا تھا. تو جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا جناب عمر کے پاس کہ حضرت یہاں مصر کے لوگوں میں ایک رسم ہے، وہ رسم یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس دریا میں کسی لڑکی کو نہ ڈالا تو دریا جاری نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں کیا کریں؟ تو آپ نے ایک خط لکھا. خط لکھنے کے بعد فرمایا کہ اس خط کو دریا میں ڈال دینا، خشک دریا میں ڈال دینا. جب آپ نے خط ڈالا نا تو جب صبح لوگ اٹھے تو دریا بہہ رہا تھا. تو کس نے کہا حضرت آپ نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے خط یہ لکھا تھا کہ میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو پھر بالکل مت جاری ہو، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اللہ کی اجازت سے بہتا ہے، تو پھر ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تو اس دریا کو جاری فرما دے. آپ نے 2 لائنیں لکھی، دریا میں ڈالی، تو صبح جب لوگ اٹھے فجر کے وقت دریا ایسا بہ رہا تھا کہ کناروں تک پانی آ چکا تھا، کناروں تک جو ہے وہ پانی آ چکا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، ان رسم و رواج پر نہیں ہے. یہ ریت، یہ رسم رواج، اس پر ہمارا توکل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا توکل ہے.
اور کسی کے کچھ بگاڑنے سے ہمارا کچھ بگڑ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نہ چاہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رائج ہیں، مثال کے طور پر ایک ہمارے یہاں جناب یہ بات بھی رائج ہے کہ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہ لگایا جائے، شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہ لگایا جائے۔ بھائی کیوں؟ اس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، اس میں رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صفائی تو نصف ایمان ہے۔ آج تو آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹ ہوں، بڑے بڑے مالز ہوں، بڑے بڑے جناب عالی وہ ادارے ہوں، دیر رات صفائیاں ہو رہی ہیں، رات کو جھاڑو لگ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگاؤ، یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، جب بھی ضرورت ہو گھر میں کچرا ہے، ایسے کوئی ڈھیر آ گیا آپ صفائی کریں۔ تو یہ کہنا جناب وہ شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، یہ بدشگونی لی جاتی ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح جب سورج اور چاند کو گھن لگتا ہے نا، تو یہ مشہور ہے کہ جناب وہ عورتیں جو ہے وہ حاملہ عورتیں وہ کینچی مت چلائیں، حاملہ عورتیں کینچی مت جلائیں۔ اگر سورج کو گرہن لگتا ہے تو اکثر یہ میسج وائرل ہوتا ہے کہ اتنے سے اتنے تک یہ سورج گرہن ہوگا تو خدا را حاملہ عورتیں وہ کینچی مت چلائیں، ورنہ یہ ہوگا پیدا ہونے والے بچے کا عضو کٹے ہوئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی غلط چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خالی کینچی مت چلانی چاہیے، خالی کینچی مت چلانی چاہیے کیونکہ خالی کینچی چلانے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جب گھر کی منڈیر پر کوا آ کے بیٹھ جائے اور کوا کائیں کائیں کرے تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شاید کوئی مہمان آنے والا ہے، شاید کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، اس کم بخت کوے کو کیسے پتہ چل گیا کہ آج کون آنے والا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہو کہ جب ہمارے ہاں اگر کوئی شخص سو رہا ہو اور کوئی سوتے ہوئے اوپر کے بندے سے گزر کے چلا جاتا ہے تو ہمارے یہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ جناب آپ اس کے اوپر سے کیوں گزرے ہیں؟ اس لیے کہ اب اس کا قد چھوٹا ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی گزرا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے واپس وہیں سے گزرو دوبارہ، یعنی جو آپ ایک دفعہ گزرے ہیں تو دوبارہ گزر کر اس کو واپس ریٹرن کرو، اس کو واپس ریٹرن کرو، یہ بھی دیکھا گیا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح جناب علی کسی کو جھاڑو مارنا، بچپن میں سب نے اپنی اماں ابا سے جھاڑو کھائے ہوں گے، تو یہ بھی بڑی بات مشہور ہے کہ اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی ایک کے ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فقہا نے اپنے فتاوی جات میں لکھی ہیں، اور فتاوی جات کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتاوی جات کئی سالوں پرانے ہیں، تو گویا کہ یہ مسائل علماء سے لوگ پوچھتے تھے، پھر علماء نے ان کو ترتیب دیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سے بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ خود سے کوئی ہوائی باتیں، تو یہ علماء نے اپنے فتاوی جات میں یہ چیزیں لکھی ہیں اور لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت برکت سے اس زمانے میں لوگوں نے ایسی ایسی باتیں پوچھی ہیں نا، انشاءاللہ اگلے جمعے وہ بیان کریں گے کہ آپ اندازہ کہ 100 سال پہلے بھی لوگ اس طرح کے مسائل جو وہ پوچھا کرتے تھے۔ تو مشہور ہے کہ جناب اگر کسی کو جھاڑو مار دیا جائے تو اس کے اندر وہ سوکھنے کی بیماری، یعنی وہ سوکھتا جائے گا، ٹھیک ہے، تو کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا بعد ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ایک ریئل واقعہ ہے جو بھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مرغے کا اذان دینا، اللہ آپ کا بھلا کرے 1 سے 2 مہینے پہلے مجھ سے کسی صاحب نے سوال بھی پوچھا تھا واٹس ایپ کے اندر کہ امام صاحب وہ ہمارا مرغا بجائے فجر کے وہ مغرب میں اذان دیتا ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اگر مغرب میں اذان دیتا ہے مرغا اس کا مطلب نحوست آنے والی ہے، تو آپ بتائیں کیا میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں؟ اور بلکہ یہ میسج جب آیا تو میں کسی محفل میں بیٹھا تھا کسی مجلس میں، تو میں نے 2-3 بندوں کو سنوایا بھی تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بیٹھے تھے ساتھ انہوں نے بھی ازروے مزہ کہا جی امام صاحب ان کو بالکل کہو پکا کے ہمارے پاس لے کر آ جائے، پکا کے ہمارے پاس لے کر آ جائے۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، بھائی مرغا اذان دے رہے اس کو دینے دو، چاہے وہ مغرب میں دے چاہے وہ عشاء میں دے، ممکن ہے آپ کو مغرب کے لیے مسجد میں بھیجنا چاہ رہا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی یاد رکھے گا حضور نے فرمایا کہ مرغے کا اذان دینا یہ رحمت ہے، حضور نے فرمایا کہ جب صبح کو مرغا اذان دیتا ہے تو فرمایا مرغا جب اذان دیتا ہے تو وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر دیتا ہے، اور جب کھوتا گدھا ہن آتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھ کر ہن آتا ہے۔ اور بڑی کمال کی بات، حضرت حکیم لقمان جو کہ نبی نہیں تھے، بنی اسرائیل کے اللہ کے ولی تھے جناب حکیم لقمان، کہ جن کا ذکر جو ہے وہ 21ویں پارے کے اندر سورۃ لقمان کے اندر پورا ان کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی، بلکہ نصیحت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا
خیال کرنا کہیں تجھ سے مرغا بازی نہ لے جائے. جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا خیال کرنا کہیں مرغا تجھ سے بازی نہ لے جائے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ مرغا صبح اٹھ کے اذان بھی دیتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سوتا ہی رہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سوتا ہی رہ جائے. جناب حکیم لقمان بنی اسرائیل کے زمانے کے ولی, یعنی آج سے کم از کم 2000-3000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو یہ مرغے کو ذبح کر دینا اس وجہ کر کے جناب وہ اذان دے رہے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا رہا. اچھا اسی طرح جناب ہتھیلی پر خارش کا ہونا, مشہور ہے کہ جناب ہتھیلی پر خارش ہو رہی ہے تو دولت آئے گی, ٹھیک ہے جی. اور آنکھ کا پھڑکنا یہ بھی اسی سے مراد ہے, ملتا جلتا ہے کہ اگر سیدھی آنکھ پھڑکے گی تو خیر ہے, اگر الٹی آنکھ پھڑکے گی جناب علی تو وہ شر ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس قسم کی اور بہت ساری ایسی بدشگونیاں, توہمات اور اس قسم کے ایسے خیالات کہ جو ہمارے ہاں رائج ہیں اور جن کا تعلق اسلام سے دور دور تک بھی نظر نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا بہترین دین اسلام اور ایسا ستھرا اور ایسا کمال کا دین عطا فرمایا کہ میں قربان جاؤں. آج آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو غیر مسلم ہیں, ان کی عبادات کو دیکھیں, ان کے طور و طریقوں کو دیکھیں اور ان کی عبادات کے جناب علی جملہ معاملات کو دیکھیں, تو پھر مسلمان فخریہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا کہ میں مسلمان ہوں, شکر ہے اللہ کا میں, یہ جو اللہ کا کرم ہے نا ہمارے اوپر, چے جائے گناہ گار ہی صحیح بدکار ہی صحیح, پر یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان بھی وہ جو حضور کے امتی ہیں, مسلمان بھی وہ کہ جو حضور کے امتی ہیں. یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, ہاں بہت بڑا اعزاز ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا. اور جب کافر فرشتوں کو کہیں گے جناب مالک سے, اے مالک اللہ سے کہو ہمیں جہنم سے نکالے, یا پھر ہمیں جہنم میں موت دے دے, ہم نے جہنم کا عذاب کا مزہ چکھ لیا ہے, ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دو. طرح طرح کے جو معاملات ہوں گے جہنمیوں کے, تو جناب مالک اور جہنم کے فرشتے ان کافروں سے پتہ کیا کہیں گے؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. فرشتے ان کافروں کو جھڑک کر کہیں گے چپ ہو جاؤ, ہم سے بات مت کرو. قال اخسؤوا فیہا, پڑے رہو جہنم کے اندر اوندھے منہ, ہم سے بات مت کرو, ہم سے کیوں بات کرتے ہو. 70,000 سال کے بعد جناب مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں, جہنم کے چوکیدار ہیں, 70,000 سال کے بعد جہنمیوں کی آواز کا جواب دیں گے. اور جواب کیا دیں گے؟ چپ ہو جاؤ, ہم سے بات مت کرو. 70,000 سال کے بعد جواب کیا ملا؟ وہ بھی جھڑک ملی ہے, چپ ہو جاؤ, ہم سے بات مت کرو. اور مومن یا حنان یا منان, جو جہنم میں پڑے مومن ہوں گے وہ یا حنان یا منان کہیں گے, جناب جبریل انہیں جہنم سے لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر آ جائیں گے. مالک یہ تیرے نبی کے امتی یا حنان یا منان تجھے پکار رہے ہیں, تو ان کی بخشی فرما دیں, تو ان کی بخشی فرما دیں. تو صاحبو جبھی تو میرے امام نے فرمایا تھا نا, امام عشق و محبت, کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا. تو میرے امام فرماتے ہیں آج حضور کی دہلیز پر آ جا, آج حضور کو مان, آج حضور کو شافع محشر مان, حضور کے دامن میں آ جا, حضور کو مان اور حضور کی بھی مان. اور پھر قیامت کے دن اگر تو نے حضور کو مانا نا, حضور کے اعزازات کو دیکھ کر, حضور کی اعلیٰ شان کو دیکھ کر, تو پھر تیرا ماننا تیرے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, اور پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات انشاءاللہ یہ ابھی سے میں بتا رہا ہوں تاکہ ابھی سے آپ اپنی تیاری کر لیں. آنے والا ربیع الاول شریف حضور کی یوم ولادت کا 1500 سالہ یوم ولادت ہے. سبحان اللہ.
یعنی سرکار کی آنے والے ربیع الاول کو حضور کی ولادت سعادت کو 1500 سال مکمل ہو جائیں گے. 1500 سال میں دیکھو 1447 ہجری چل رہا ہے. 1447 ہجری یعنی جب سرکار مکے سے مدینے آئے تو اس وقت سے لے کر آج تک 1447 سال بیت چکے ہیں. اب 13 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور 40 سال وہ، یعنی جناب علی یہ 47 ہو گئے، 1447 سال جو ہو، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 53 سال وہ بھی ہو گئے. تو یہ 1500 سالہ جو ہے جشن ولادت انشاءاللہ اس مرتبہ پوری دنیا کے اندر ابھی سے اس پر جناب علی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، زور و شور کا اہتمام کر رہے ہیں کہ 1500 سالہ جشن ولادت 2025 اور 1447 میں انشاءاللہ حضور کے غلام حضور کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ. حضور کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی سے تیاری، اور یہ 1500 سالہ جشن ولادت آپ میں سے ہر میرے نمازی کے گھر ہونا چاہیے. اپنی استطاعت کے مطابق کریں، گھر میں چراغاں کر لیں، گھر میں اپنے بچوں میں بیٹھ کے حضور کے نعرے لگا لیں کہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. تو گویا کہ 10 بندے بھی آپ گھر میں لے کے بیٹھ گئے نا اپنے بچوں کو، تو آپ نے بھی حضور کا 1500 سالہ جشن ولادت منا لیا ہے. تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اس مرتبہ گزشتہ سالوں سے بڑھ کے حضور کا یوم ولادت منائیں گے انشاءاللہ.